اچھا خان صاحب جب باہر آئیں گے، جب بھی آئیں گے، آپ ملاقات کرنے کے لیے جب ان کے پاس جائیں گے کیا بات کریں گے؟ خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ملاقات کے لیے تب بھی جاؤں گا جب خان صاحب کے ذہن میں یا کوئی یہ ان کے ذہن میں بات بٹھا دے یا خود مجھے طلب کر لے. ہم دیکھیے سب سے اہم چیز ہے آپ کا وقار. میں دودکارا گیا ہوں، میں عرضی لے کر پھرنے والا شخص نہیں ہوں. میری ذات کو، میری شخصیت کو نہ کبھی کوئی فرق پڑا ہے نہ پڑے گا. البتہ جس کو فرق پڑنا ہے یا پڑے گا یا پڑ چکا ہے انہوں نے زیادتی کی ہیں، تو لہٰذا میں یہ عرضیاں دے کے قربتیں خریدنے والا نہیں ہوں. یہ تعلق جو ہے نا یہ زبردستی نہیں بنائے جاتے، یہ نبھائے جاتے ہیں. یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ 3 دفعہ نکال دے اور میں پھر جناب تعلق بنانے کے چکر میں پیچھے پھرتا پھروں؟ یہ شیر افضل خان نہیں کر سکتا ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ اکیلے جو کر رہا ہوں آج کل وہی کروں گا. مطلب کسی اور پارٹی میں جائیں گے بھی نہیں؟ 10 دفعہ کہہ چکا ہوں نہیں جانا ہے. آپ کراچی دیکھو میں آپ کو بتا دوں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی بتا دوں، آج میں نے یہ کیسے کیسے لوگ وزیر نہیں بنے اور کتنے کتنے ارب لوگوں نے نہیں لیے. میں نہیں لے سکتا تھا، وزارت کے مزے نہیں لے سکتا تھا، لیکن میں اپنی ذات کی ایک توہین سمجھتا ہوں کہ میں اس صف میں کھڑا ہو جاؤں. یہ پھر بھی ہمیں گالیاں دے رہے ہیں اور غدار کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں یہ کیا چاہتے ہیں. کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اربوں روپے لے کے پاکستان کا جھنڈا گاڑیوں پہ لگا کے جناب سپاٹے پر پھرتے رہیں؟ یعنی کیا یہ چاہتے ہیں؟ کیا یہ ایک اور آدمی کو جو ہے ان کے گود میں دینا چاہتے ہیں؟ طریقے سے تو یہی لگ رہا ہے. اچھا سر، ابھی جو علی امین گنڈاپور صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات جو ہے ہم کر رہے ہیں، آپ کی بڑی دوستی ہے ان کے ساتھ، یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں شاید پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے، چیزیں چل رہی ہیں، بیک ڈور مذاکرات ہیں اس وقت؟ کہ میری علی امین خان کے ساتھ دوستی نہیں ہے. ایک تعلق تھا ہمارا جو بنا تھا اس وقت 9 مئی کے کنونشن کے بعد، اور وہ کنونشن میں نے کی، اس نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا، واحد شخص تھا. اور جس کے بعد یہ تعلق ہمارا چلتا رہا. اور دیکھیں علی امین خان وزیر اعلیٰ ہیں، میں نے ڈیفینڈ اس لیے اس کو کیا ہے کہ اگر کے پی کی حکومت کو کمزور کیا جاتا ہے تو یہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. ہمارے درمیان ایک عزت و احترام کا ایک تعلق اور رشتہ ہے، وہ بھی اب میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی سے بار بار نکالے جانے کی وجہ سے دھندلا تھا جا رہا ہے. کیونکہ میں کسی پہ برڈن نہیں بننا چاہتا ہوں، نہ میں کسی سے توقع رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی نیکی کرے، نہ میں کسی کے در پہ پھرتا ہوں. البتہ جو لوگ احترام دیتے ہیں ان سے میں تعلق نبھاتا ہوں. آپ کراچی گئے، آپ سے ایک دن پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کراچی تھے. کہیں آپ کی ملاقات شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل سے تو نہیں ہوئی؟ کہیں مل کے تو نہیں کوئی آگے کوئی پلان ہے آپ کا چلنے کا سیاست میں؟ مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ خاقان عباسی صاحب بھی کراچی میں تھے. کیونکہ بڑا کہیں اور کہیں اور کہیں. او بھائی میرے حقیقت کی بات کرو، یہ کیا یعنی وہ کراچی گئے تھے اور میں نے کہا ایک پیشن گوئی ہے شاید خدا رسول کے خاطر. یہ کون سی پیشن گوئی چلا رہے ہو؟ چلیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی حالات جو چل رہے ہیں ہندوستان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. انڈیا پاکستان پہ حملہ کرنے والا ہے. کیا پاکستان یا کے پی کے کی عوام جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، جیسے ہر وقت جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور عوام کھڑی ہوتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کے پی کے عوام جو ہیں وہ ترتیب وار کھڑی ہے. یعنی پنجاب کے عوام سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں. ہر پاکستانی کھڑا ہے. پاکستان کے لیے جب ضرورت آئے گی تو اس میں یہ تفریق نہیں ہوگی کہ کوئی کے پی کے کا ہے کوئی پنجاب کا ہے. البتہ عوام کو اپنانا ہوگا، عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنا ہوگا. جب آپ کو کشمیر میں درکار ہیں مجاہدین تو کے پی کے لوگ آ جائے. جب آپ نے افغانستان کی آگ میں بٹی میں لوگوں کو جونگنا ہے تو کے پی کے لوگ ہیں. جب امریکہ کے خلاف اور رشیا کے خلاف تو کے پی کے لوگ ہیں. لیکن جب وسائل کی بات آتی ہے، بجلی ساری کے پی کے سے نکلتی ہے، ہمارے یہاں بجلی نہیں پائی جاتی. گیس میرے اپنے حلقے سے 30 ارب کا گیس ہم دے چکے ہیں، گیس ہمارے حلقے میں نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں. جب وسائل کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ دہشت گرد ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو پھر یہ جو آج کل پاکستان میں حالت بنی ہوئی ہے، اختیار اور اقتدار پہ ناجائز لوگ اور مافیا چھائے ہوئے ہیں.
خان اندر ہیں، تو لہٰذا جنگ لڑنی ہے تو جنگ سے پہلے ایک مفاہمت کی، ایک یگانگت کی، اتحاد کی، یکسوئی کی ایک فضا کو قائم کرنا ہوگا، تب ہی انشاءاللہ پاکستان کی یہ جنگ پاکستانی اور فوج مل کے اکٹھے لڑی گی۔ انڈیا اتنا موقع تو نہیں نہ دے گا کہ پہلے آپ پاکستان اپنے اندرونی مسائل سنبھال لیں؟ دیکھیں ان کے لیے تو بہترین موقع ہے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا، فوجیں ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں آج بارڈر ایریا پہ۔ آپ ادھر واگا کے نزدیک ہیں، واگا کے نزدیک ہے، اور آپ یقین کریں ہر ایک پترکار کے خون سے جو تاریخ لکھی جائے گی وہ پاکستان میں رہتی صدیوں تک یاد کی جائے گی۔ بالکل ہمارے خون سے لکھی جائے۔ میں ابھی اس وقت مروت صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ مروت صاحب کا خون پاکستان کے لیے کتنا اس وقت ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی آئے تو صحیح انڈیا، اب کوئی تو جواب دے انڈیا، کوئی۔ دیکھیں یہ جنگیں لڑنا مروتوں کا کام نہیں ہے کہ مروت جنگیں لڑے، ہم اس کے لیے ہم نے فوج پالی ہوئی ہے، فوج رکھی ہوئی ہے، اچھا سمجھ گئے نا؟ جب فوج جنگ پہ آگے ہوگی اور میری امداد درکار ہوگی تو تب میں آگے آؤں گا۔ کہاں پہ مودی کوئی خود لڑتا ہے جنگ، یا انڈین میں قوموں کے حوصلے تو ہوتے ہیں نا جو آگے فوجوں کو ملتے ہیں، پاک فوج کو جو بارڈر وہ تو آپ لوگ لاہور سے گانے شروع کروا دیں، گانے شروع کروا رہے ہیں۔ ہاں سب بھائی سن 65 کی جنگ میں وہ اور سن 71 کی جنگ میں مطلب کہ ترنم کے گانے ابھی تک ہماری کانوں میں یاد ہے، لیکن گانے بھی ادھر سے آنے چاہیے۔ ہم آئیں گے، اب اس دفعہ ذرا تھوڑا سا ہمیں درکار ہے کہ ہمیں بٹھا کے سن کے پھر آپ جنگ میں جونکے۔ اچھا پہلے آپ کو سنیں، میرا خیال ہے ایک دفعہ بڑا مطلب میں نا شوق ہوں ابھی آپ کی باتیں سن کے نا، میں حیران تھا۔ میں جتنے بھی ابھی تک جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر سے کیا نا تو ان کا ایک جذبہ تھا کہ انڈیا کیسی تیسی، آپ نے بڑی ڈفرینٹ بات کی ہے، بالکل ہی ڈفرینٹ، اور آپ نے پنجاب کو آگے رکھا ہے جی، وہ بارڈر پہ آئے، یہاں کہیں نہ کہیں لسانیت دہشت گردوں نے جو ہے ہماری اینٹ سے اینٹ بجائی ہوئی ہے، بدامنی ہمارے ہاں ہے، امن آپ کے پاس ہے، پانی آپ کے پاس ہے، دولت اور سرسبز آپ کی زمینیں ہیں، تو لہذا کس نے کہا پانی ابھی تو پھر بند ہو گیا، انڈیا پانی نہیں چھوڑ رہا، اللہ کے نہریں نکل نہیں رہی۔ اللہ رکھے پنجاب کی سرسبزی اور شادابی، پاکستان کی سرسبزی اور تو شادابی، پنجاب بھی پاکستان میں آتا سنو تو ہے، صحیح نا، پاکستان میں آتا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اب بہت برا لگتا ہے اگر ان کا کوئی لیڈر یہ کہے کہ جی ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، وہ یہ دیوار دڑام سے گر چکی ہے، جنگوں نے ہماری اور بدامنی نے اور ملیٹنسی نے ہمارا اب حال ہی ابتر کیا ہوا ہے، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، ہمارے گھر گرائے جا چکے ہیں، ہمارے خاندانوں میں جنازوں پہ جنازے نکالے جا چکے ہیں، کوئی زندگی ہم جو گزار رہے ہیں وہ دوزخ سے کچھ کمی نہیں ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا اس پاکستان کے اور اقوام بھی ڈالیں نا، سندھی آ جائیں، پنجابی آ جائیں، کشمیری آ جائیں، کشمیر تو ویسے بیچارے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا ساری جنگوں کا ٹھیکہ جو ہے وہ پشتونوں نے نہیں لیا ہوا ہے۔ نہیں تو اس وقت سارے پاکستان کو ضرورت ہے نا، سارے پاکستان، پنجاب کو ضرورت ہے، سندھ کو ضرورت ہے، بلوچستان کو ضرورت ہے۔ یہ دیکھو اگر میں آج یہ کہہ دوں نا، بیان دے دوں تو پٹھانوں نے میرے پیچھے لگ جانا ہے کہ بھائی آپ نے ٹیکہ لیا ہوا ہے کہ پشتونوں کو آگے کر دیں۔ میں نے کہا وسائل دو، بٹھاؤ، عزت و احترام دو، مسنگ پرسن کو لاؤ، یہ ہماری دھرتی ہے، اس کے لیے جان نچھاور کرنے میں کوئی ہم دو رائے نہیں رکھتے ہیں۔